تو بہرحال فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو زمانہ ہی مارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو تو علم ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، یہ تو اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں کھلی کھلی، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی جواب نہیں ہوتا، إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں اچھا اگر تمہاری بات سچی ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ مرنے کے بعد ایک زندگی اور ملے گی، ہمیں پھر پیدا کیا جائے گا، جزا سزا ہوگی، میزان قائم کیا جائے گا، جنت جہنم ہوگا، تو اچھا پھر ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ نا۔ حالانکہ اس دنیا میں زندہ کرنے کا وعدہ نہیں ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کسی دنیا میں جو لوگ ہیں دوبارہ پیدا ہوں گے، اگلے جہان میں پیدا ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے کہ دوبارہ نہیں پیدا کیا جائے گا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، کھاؤ پیو مزے کرو عیاشیاں کرو اور مر جاؤ۔ لیکن کہتے ہیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، ما بعد الموت کا تمہارا دعویٰ ٹھیک ہے، تو ہمارے باپ دادوں کو کسی کو زندہ کر کے دکھاؤ، لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے۔ دنیا میں تین بڑی حقیقتیں، تینوں حقیقتوں کے اوپر پردے چڑھے ہوئے، اور اکثر دنیا کے انسان دھوکہ کھا رہے ہیں۔ پہلی چیز انسان کا جسم ہے، اس ظاہر کو لوگ انسان سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں۔ یہ جو ہمارا جسم ہے، باڈی، وجود، جثہ، یہ تو ہم نہیں ہیں۔ انسان کی اصل تو روح ہے، اور روح نظر نہیں آتی۔ جو اصل ہے ہماری وہ دکھائی نہیں دیتی۔ تو ہم اس نقل کو، یہ تو جسم ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، دنیا کے اندر ہم لوگ سفر کرتے ہیں اور پولیس چیک پوسٹ پہ ہمیں روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے شناختی کارڈ دکھاؤ، تم کون ہو؟ اگر شناختی کارڈ نہ ہو تو ہمیں مشکوک سمجھ کے اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ کوئی جاسوس ہے، مخبر ہے، افغانستان سے آیا ہے، ہندوستان سے آیا ہے، انڈین ہے، کون ہے؟ اگر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ لو شناختی کارڈ۔ اب آپ دیکھیے، میں ایک انسان ہوں، میری شکل و صورت، میری باڈی، سب کچھ دیکھ کر مجھے پولیس نہیں پہچانتی۔ یہ کاغذ کا ایک کارڈ میں دکھاتا ہوں، اس کو دیکھ کر کہتے ہیں چلو بابا چلو۔ اس کارڈ پہ مجھے کلیئر کر دیا جاتا ہے کیا میری اصل یہ کارڈ ہے؟ یہ کارڈ تو نہیں ہے نا، لیکن میری پہچان یہ ہے، میری شناخت یہ ہے۔ یہ ظاہری جسم ہماری شناخت ہے، جس طرح یہ کارڈ ہم اصل نہیں ہیں، ہماری شناخت ہے، ایسے ہی ہمارا جسم بھی ایک قدرت کا بنایا ہوا کارڈ ہے، ہماری اصل تو اندر ہے، روح جو نظر نہیں آتی۔ اور یہ پوری کائنات، لوگ اس کو کائنات کہتے ہیں اور اس کو تلاش کر رہے ہیں، کوئی زمین میں برما کر کے نیچے اتر رہا ہے اور کوئی اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی چوٹیاں سر کر رہا ہے۔ ان کوئی بیوقوفوں سے پوچھے کہ یہ کائنات تو اصل نہیں ہے، جس طرح یہ جسم اصل نہیں ہے، اصل روح ہے، یہ کائنات بھی اصل نہیں ہے، اصل تو اللہ کی ذات ہے۔ ہماری روح کے اوپر گوشت پوشت کا لباس چڑھا ہوا ہے، جس سے ہمارا اصل انسان دکھائی نہیں دیتا، اور اس کائنات میں اللہ کی ذات کی روح ہے اور اللہ دکھائی نہیں دیتا، تو ہم کائنات کو اصل سمجھتے ہیں۔ اسی طرح تیسری بڑی حقیقت ہے آخرت کی زندگی۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، دنیا کی نہیں ہے، لیکن دنیا کی زندگی کا آخرت کی زندگی پہ پردہ چڑھا ہوا ہے۔ نادان لوگ، احمق لوگ، بے وقوف لوگ دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ او بھائی، آخرت کی زندگی کوئی نہیں ہے، بس یہی دنیا کا جینا اور مرنا ہے، یہی کی موت ہے، یہی کا جینا ہے۔ ہمیں زمانہ پیدا بھی کرتا ہے اور زمانہ مارتا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عقل سے عاری ہے، جیسے کسی اللہ والے نے کہا تھا نا، عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، ان کو الٹا ہی نظر آتا ہے۔ یہ دنیا کی عارضی اور فانی زندگی اور ناپائیدار زندگی، اسی کو اصل سمجھ بیٹھے،
اور جب ان سے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر ما بعد الموت کی زندگی ہے تو پہلے ہمارے باپ دادوں کو پیدا کر کے دکھاؤ۔ اللہ فرماتے قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے زمانہ نہ کسی کو پیدا کرتا ہے اور نہ مارتا ہے، اللہ ہی تمہیں زندگی بھی دیتا ہے اور تمہیں موت بھی دیتا ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن تم اس اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے، لا ریب فی، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی